سر تھوڑا سا آتے ہیں سرکاری اسکولوں میں تو چلیں ٹیچرس کی تنخواہیں بہتر ہیں, اس پہ بھی ہم آئے دن دیکھتے ہیں ٹیچر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں. اس حوالے سے آپ کا کیا پلان ہے؟ لیکن چلیں سرکاری اسکول میں پھر بھی پتہ تو ہے نا اس کا یہ اسکیل ہے, اتنی تنخواہ ہے. پرائیویٹ اسکولز میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کو اچھے سے جانتے ہوں گے, بہت بڑے بڑے نام ہیں جو 15-20 ہزار 12 ہزار روپے فیمیل ٹیچرس کو دے رہے ہیں. اس پہ آپ لوگ کیوں نہیں ایکشن لیتے, یا کب لیں گے کہ آپ ایک منیمم ویج سیٹ کریں کہ ٹیچر کی یہ ہوگی, چاہے وہ کوئی پرائیویٹ اسکول ہے گلی محلے کا. بھائی لوگ کہتے ہیں جی پروفٹ نہیں ہو رہا تو بھائی آپ اسکول بند کر دو. اگر پرائیویٹ اسکول آپ ایسا بزنس کر رہے ہو تو ٹیچرس کو تنخواہیں تو ملنی چاہیے. اس میں ایک کمپوننٹ ہم نے ایڈریس کیا. آپ تو 15-20 ہزار کہہ رہے ہیں, ہمارے کئی اسکولس تھے ایسے پیما کے, اور جو 4000 2017 میں آؤٹ سورس کیے گئے, اور اس کے علاوہ پارٹنرز کے جہاں پہ رپورٹس آئیں, اور میں خود بھی وزٹ, بیکاز مجھے تعلیم کا شوق ہے پچھلے 10-12 سال سے. میری الیکشن کیمپین کا نام بھی تعلیم تھا. میں نے 100 کے قریب کمرے بنائے, تو جب میں جاتا تھا ٹیچر کو 4000 سیلری مل رہی ہے, ایسا ہے 5000 سیلری مل رہی ہے. تو ہم نے یہ جو آؤٹ سورس اسکولز ہیں ان میں 2 جو اور بڑی چیزیں کی, اور ان میں ہمارے ملٹیپل پارٹنرز ہیں, کہ منیمم سیلری. سو اگر گورنمنٹ کہتی ہے 8 گھنٹے کا 37,000 دیں, وہ کہتے ہیں ہم نے 4 گھنٹے پڑھانا ہے, تو چلے منیمم 20,000 انہیں دیں جو لوگ پرائیویٹ اسکول فیس ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ جو امیر ادارے ہیں وہ کیوں انڈر پے کر رہے ہیں, سر دیکھیں ہم نے پچھلے 15 سالوں میں اپنے ساتھ یہ ظلم کیا کہ سرکاری اسکول چل نہیں رہے, پرائیویٹ اسکول یوں اوپر جا رہے. بالکل ایسے ہی. اب جب تک آپ, اور دنیا میں ہمیشہ پرائیویٹ تعلیم مہنگی ہے, وہ آپ انگلینڈ چلے جائیں, US چلے جائیں, بٹ اگر پرائیویٹ اسکولز یہاں پہ ہیں, گورنمنٹ اسکولز یہاں پہ, انہوں نے آپ نے کہا ان کا بزنس ماڈل ہے, انہوں نے فیس لینی ہے, پروفٹیبلٹی پھر چلانا ہے. ہم فیس نہیں لیتے. بالکل ان کی تھوڑی سی جب کوالٹی یہاں پہ آئے گی نا آپ سے, خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ ایز اے میٹر آف پالیسی بجائے ان اسکول سے, کیونکہ اگر پرائیویٹ اسکول نہ ہوتے تو اس ملک میں اور معیار تعلیم گر جاتا. بٹ انہیں ایڈریس کرنے کے لیے آپ کا نظام اتنا بہتر ہونا چاہیے کہ ایک پیرنٹ کے پاس یہ چوائس ہو کہ اچھا آپ نہیں پڑھاتے, میں جا رہا ہوں سرکاری اسکول میں, وہاں پہ بھی اتنی اچھی تعداد ہے. اور آپ نے خود کہہ دیا ہماری ٹیچرز کی سیلریز مارکیٹ سیلری سے بہت بہتر, پرائیویٹ سے تو پرائیوٹ سے بہت زیادہ بہتر سے دیکھیں. اور انہیں جو ٹیچرز ہیں ہمارے, ان کے اندر بہت زیادہ سٹارز بھی ہیں, بڑے پازیٹیو لوگ بھی ہیں, اور انہیں کنٹینیوسلی ڈیولپ کرتے رہنا. تو لگ گئے 15ویں اسکیل کے اندر, وہی زندگی نہیں ہے. یہاں پہ لوگ یہاں سے بیٹھ کے امریکہ میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں, مڈل ایسٹ میں پڑھا رہے ہیں. تو انہیں اس لیول پہ ٹرین کرنے کے لیے ہم نے گوگل سے 2000 ٹیچرز ٹرین کرائے, اور ہم انشاءاللہ اپنی جو اگلی آنے والی ٹریننگز ہیں ان میں فوکسڈ اس چیز پہ ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو پروفیشنلی ڈیولپ کر کے اور پرائیویٹ سیکٹر میں, دنیا کے ملٹی نیشنلز میں, دنیا کے باہر کے ممالک میں, باہر کی یونیورسٹیز اداروں میں, یا یہاں پہ پرائیویٹ اداروں کے اندر کیسے زندگی میں آگے بڑھنا ہے. 80,000 سیلری جو ہے اٹ از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. بجائے آپ 80,000 پہ بیٹھ کے 30 سال 25 گورنمنٹ سے جنگ کرتے رہے, ہر سال آپ نے 25% سیلری بڑھائی ہے, اٹ از اے ویری ویری بگ نمبر. اگر آپ کی 10,000 سیلری ہے تو 2507 بڑھ گیا. بٹ جب آپ انہیں ڈیولپ کریں گے, آپ انہیں اسکل سیٹ دیں گے, تو شاید وہ کہیں کہ اچھا یار بھائی یہ رکھو اپنی گورنمنٹ کی جاب, مجھے تو 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ 1 ہفتے کے اندر آفر ہو رہا ہے. تو انہیں کنٹینیوسلی ڈیولپ کرنا. بٹ جب تک آپ یہ کوالٹی کا اسٹینڈرڈ امپروو نہیں کریں گے, نہ پیرنٹ سیٹسفائڈ. مہنگی فیسیں دینی سر میرے جیسا آدمی دے سکتا ہے, بٹ آپ لٹرلی یقین کریں کہ جاب اورینٹڈ میرے پاس بہت اپلیکیشنز آتی ہیں. اور اسی لیے چیف منسٹر نے یونیورسٹیز میں ہونہار اسکالرشپ, تاریخ کی سب سے بڑی اسکالرشپ, 70 ارب سے زائد کی رقم اگلے 4 سالوں میں ہم اسپینڈ کریں گے. 67 وہ ڈسپلن, بٹ یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ٹھیک ہے, جس کی دنیا میں 2050 تک مانگ ہے. اور آپ کو جان کے بڑی خوشی ہوگی کہ 75% اسکالرشپس ان میں سے صرف کمپیوٹر, AI, سائنسز اور اس طرح کے سیکٹر کو, سائنسز بھی ساتھ انہیں گئی ہیں. اور یونیورسٹیز کون سی؟ سو بچی نے راجن پور میں خواب دیکھا میں لمس جانا چاہتی ہوں. ایک بچہ ملتان سے کہتا ہے میرا فاسٹ میں ایڈمیشن ہو گیا, میرے باپ کے پاس پیسے نہیں ہے, تو چیف منسٹر پنجاب اسٹیپ پہ انہوں نے کہا فیس میں. اچھا فیس گورنمنٹ پے کرے گی, پڑھیں گے آپ پرائیویٹ سیکٹر؟ سر 3000 ڈاکٹر بنتے ہیں پنجاب کے اندر ہر سال. اس سال 1400 ڈاکٹرز کی فیس جو ہے ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے تھرو چیف منسٹر پنجاب دے. اور امیجن کریں ڈگریز میں اپلیکیشنز کیا آئی ہیں, سسٹینیبلٹی میں ڈگریز میں, اسیسمنٹس میں ڈگریز میں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ڈگریز میں, ڈیٹا اینالسٹ کی ڈگریز میں, ڈیٹا انجینئرنگ کی ڈگریز میں. اور ہم انشاءاللہ یہ جو کامرس کی اسٹریم ڈسکس کر رہے تھے, ہم انٹرنیشنل لوگوں کو انگیج کر کے اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. اس سے ایک اور سٹیپ ہے آگے جائیں. کیوں ڈیٹا کے ساتھ ہم نے کھیل کے یہ ریئلائز نہیں کیا کہ چپ مینوفیکچرنگ کی دنیا میں بہت ڈیمانڈ ہے. ہم تو ابھی تک وہاں پہنچے ہی نہیں. اگر پہنچیں گے تو 4 سال بعد گریجویٹ آنے شروع کریں گے. تو اس طرح کی کئی اور ڈگریز, اسیسمنٹ ایکسپرٹس نہیں مل رہے اس ملک کے اندر.
کیوں آپ نے اسسمنٹ کی ڈگریز انٹروڈیوس نہیں کرائی؟ یہ تو پوری دنیا کے اندر اس کی مانگ ہے, ڈیمانڈ ہے. اور پھر الائڈ ہیلتھ سائنسز کے کئی ایسے پروگرامس ہیں جس طرح آپ سے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی. سو انشاءاللہ گاڈ ول بی کائنڈ, وی الائنڈ, وی آن ٹریک. پرائیویٹ اسکولز والوں کی کنٹریبیوشن کا شکریہ, بٹ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہمارے PSRP پروگرام میں اب سارے پرائیویٹ اسکولز نے بھی اپلائی کی, کیونکہ گاؤں کے اندر عموماً فیس ہے ان اسکولز کی 2200. ہم 1500 سے 1800 بچے کو دینے جا رہے ہیں, اور اس پہ ہم نے 5ویں سے 8ویں تک کا اس کا اسکول کرا دیا, ریوالونگ فنڈ بنا رہے ہیں. سو لیٹس سے آپ کہتے ہیں کہ سر اسٹوڈنٹس تو 250 کر لیے 30 سے, کمرے کتوں لے آوا ہوں, پھر انہیں ہم سافٹ لونز دے رہے ہیں 0% انٹرسٹ پہ, کہ اچھا آپ کو ہم نے مہینے کا 300 اسٹوڈنٹس کے اگینسٹ دینا تھا 4 لاکھ روپیہ, اب ہم آپ کو دیں گے 3.5 لاکھ روپیہ, 3 کمروں کے 50 لاکھ یہ لیں, ایڈوانس میں کمرے بنائیں, 3 مہینے میں ہمیں واپس انسٹالمنٹس میں پے کریں. اور کیونکہ انسٹالمنٹ پہلے مہینے سے آنی شروع ہو جائے گی, ہم نے اسی کے پیسوں میں سے پیسے کاٹنے, انہیں اس چیز کا غم بھی نہیں ہے. تو اس کے تھرو ہر سال قریباً 10,000 کمرے ایسے ہیں جو ہم انیشیٹ کر سکتے ہیں. اور آپ یہ سوچیں کہ اگر 10,000 کمرے ہم انہیں بنا کے دے رہے ہیں ہر سال, تو انہیں ایکسپینڈ کرتے کرتے انشاءاللہ اگلے 5 سالوں میں ایک بھی اسکول ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پہ کمروں کی کمی ہو. اور پھر اساتذہ کے اوپر فیشل ریکگنیشن آپ ایٹ لیسٹ PSRP میں لے آئیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے انہیں گورنمنٹ اسکول سے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, بڑا مزہ آیا, بڑی بہترین گپ شپ. لاسٹ پہ ایک میسج بھی اور ایک سوال کا جواب بھی اسی میسج کے اندر. اس نوجوان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو بڑا ہو کے ٹیچر نہیں بننا چاہتا, یا اگر کوئی ٹیچر بننا چاہتا ہے تو وہ کیوں ٹیچر بنے, یعنی ٹیچر کو ایز اے کیریئر کوئی کیوں لے کے چلے؟ ایسے دیکھیں, ایک تو پروفیشن بہت نوبل ہے, بٹ میں ہمیشہ یہ کہوں گا, اور میں ایگزامپلس دیتا رہتا ہوں میرے ساتھ. لکیلی یہاں پہ آپ کے پاس شو میں سر مزمل موجود ہے, ہی از جسٹ ہیئر ٹوڈے. تو ان کی یہ اسٹوری ہے کہ جب وہ گورنمنٹ کالج گئے, ان کے پاس فیئر دینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, تو وہ گورنمنٹ کالج سے گھر پیدل جاتے تھے, ویگن کا کرایہ بھی نہیں تھا. 2 سال ایک ہی بلیزر پہن کے رکھا, دوسرے بلیزر پہننے کے پیسے نہیں تھے. بٹ وہ ارج تھی, میں نے سے پوچھا سر آپ نے ٹیچنگ کیسے شروع کی؟ انہوں نے کہا میں ایک اکیڈمی گیا. اس نے کہا آپ کیا پڑھائیں گے؟ میں نے کہا کچھ بھی پڑھا لوں. انہوں نے کہا آپ اسلامیات پڑھائیں. بٹ آج الحمدللہ وہ کئی لاکھ روپے ایک لیکچر کے لیتے ہیں, بیکاز انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا, اپنے آپ کی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی. سو ہر وہ نوجوان جو ٹیچر بننا چاہتا ہے ہم اسے انکریج کرتے ہیں, بٹ کمال کی ٹیچر بنے, پروگریسو ٹیچر بنے. ٹیچنگ سرٹیفکیشن, سو پہلی دفعہ ہم سرٹیفکیشن رجیم لے کے آ رہے ہیں. فزکس کیا 6 لوگوں نے, آپ کو یہ کیسے پتا کہ ان میں اچھا ٹیچر کون ہے؟ ایک کے 92 نمبر تھے, ایک کے 88 نمبر تھے. 88 والا زیادہ قابل تھا, اس کی اسکل زیادہ تھی, بچوں سے انٹریکشن بہتر ہے, پولائٹ ہے, بہیویئر اس کا اس طرح ہے. تو دنیا کہتی ہے کہ ٹیچرز کی سرٹیفکیشن, کون سرٹیفائڈ ٹیچر ہے. اب اگر میں ایک ٹیچر ہوں تو میں اس نوجوان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, سرٹیفکیشن سے گھبراؤ نہ. یہ مہر لگانے آئی ہے تمہارے پہ کہ تم ایک سرٹیفائڈ ٹیچر ہو, تمہاری سیلریز بڑھ جائیں گی, انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹس میں ٹیچرز کو نکالنا نہیں ہے. ٹیچرز کو کنٹینیوسلی ڈیولپ کرنا, اور ساتھ ہی ساتھ ینگ انٹرپرینور بنے. سو اگر آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے, آپ یہ لمیٹڈ نہ رہیں کہ میں نے آ کے 8 سے 12 تک پڑھانا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے. دنیا میں ہمارے بچے آج یہاں سے, جیسے میں نے آپ کو کہا, دیکھیں جارڈینین بچوں کو پاکستانی بچے یہاں پڑھا رہے ہیں. آپ دیکھیں نون اکیڈمی کا ماڈل, آپ دیکھیں خان اکیڈمی کا ماڈل, آپ اور بہت سارے لوگ ایسے. ہم نے الحمدللہ DG خان مظفر گارڈ اور اضلاع کے اندر ہم نے ایک مظفر گارڈ کے کالج کو پک کیا ڈسٹنٹ لرننگ پہ. سو یو لرن کو ہم نے کہا کہ MD کیٹ ہمیشہ ایک بہت مہنگا ایگزام تھا, بالکل لاکھوں روپے لیے جاتے تھے. مظفر گڑھ کی بچیوں کو ملتان یا DG خان جانا پڑ رہا ہے. ہم نے انہیں کہا ہم آپ کو فیسلٹی یہیں دیتے ہیں. لاہور سے ٹیچرز ارینج کیے, گلاس بورڈ پہ انہوں نے پڑھایا, کمال کے ریزلٹس آئے ہیں سر. اگر فزیکل پروفیسر کے 8 بچے کوالیفائی کیے ہیں تو اس کالج کے 30 کر گئے, بیکاز وہ ایکسپرٹ تھے. پھر ان ٹیچرز نے دیکھا کہ یہ کیسے گلاس بورڈ پہ گئے, انہیں ڈیولپ کیا, اور ان ٹیچرز کی ہینڈ ہولڈنگ کے لیے ہم انشاءاللہ ڈیجیٹل انٹرونشنز ایسی لا رہے ہیں کہ اگر کوئی گرو کرنا چاہتا ہے تو اسے اگلی سیڑھی پہ جانے کے لیے ہم کیپیسٹیٹ کریں. سو ٹو آل دی ینگ پیپل, بی گڈ ٹیچرز but be good young entrepreneurs as well. Thank you very much. Thank you, sir.